سورۃ الضحیٰ، اور سورۃ الضحیٰ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان اور مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ جب کبھی پریشان ہوتے ہیں کسی موقع پہ تو اتفاق یہ ہے، یا بلکہ کبھی کبھی پریشان ہو اور نماز پڑھنے لگیں تو سامنے زبان پہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ علم نشرہ آ جاتی ہے تو دل کو سکون آ جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی بڑی بشارتیں دی ہوئی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ انسان کی پہلی زندگی اور بعد والی زندگی میں اکثر جو ہے وہ فرق ہوتا ہے کہ پہلی زندگی اور دوسری زندگی میں اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھ عطا فرماتا ہے، اور اسی طرح اس صورت میں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نعمتیں دینے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس بندے کو جو نعمت دی جائے اس بندے پہ اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، شوخی نہیں مارنی چاہیے۔ لیکن اگر ایک انسان کے پاس جو ہے اس کی انکم جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں پڑی ہوئی ہے، اور وہ باہر نکلے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوں اور اپنے آپ کو فقیر بنایا ہو، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب بندے پہ اس نعمتوں کا کچھ اثر جو ہے وہ ہونا چاہیے، انسان کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال نہ کرے۔ یہ چیز ہے اس صورت میں۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، قسم ہے اس ٹائم کی جو چاشت کا ٹائم ہوتا ہے، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کوئی چھوڑا نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بیزار ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے ادوار گزرے ہیں، بہت سارے حالات گزرے ہیں۔ مکے کا خاص طور پہ ایسا دور تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر لوگ کئی طرح سے پریشان کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مختلف اوقات میں مختلف صورتیں اس لیے بھی نازل کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اللہ کے پاس جا کے کامیاب آپ نہیں ہونا ہے۔ ان میں سے ایک سورۃ ضحیٰ بھی ہے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، اور کیونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کبھی پریشانی میں ہو تو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھے۔ فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ سے آپ کا رب بیزار نہیں ہوا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت کی زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہے، یا یہ ہے کہ آپ کے آخری بعد والا دور پہلے دور سے کہیں بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو، تیرا رب آپ کو ایسا سب کچھ دے گا جس پہ آپ راضی ہو جائیں۔ ذرا غور کیجئے، الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ یتیم نہیں تھے کہ اللہ نے آپ کو جگہ دی، فوجدک ضالا، آپ کو راستے کا نہیں پتا تھا کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی، ووجدک عائلا فاغنی، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا اللہ نے آپ کو غنی بنا دیا، لہٰذا فاما الیتیم فلا تقہر، کبھی کسی یتیم کو دھدکارنا نہیں ہے، واما السائل فلا تنہر، اور کسی سائل کو مانگنے والے کو ڈانٹنا نہیں ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریں، رب کی نعمتوں کا جو ہے وہ اظہار کرتے رہیں۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اللہ نے آپ کا بعد کا ٹائم پہلے ٹائم سے بہتر بنایا ہے۔ آپ غور کریں کہ کچھ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ بنا دیا ہے۔ دینی چیز اپنی جگہ پہ الگ سے، مقام اور مرتبہ ہونا الگ، اپنی جگہ پہ افضلیت، مقام، مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن ایک سائیڈ پہ سوچئے کہ ایک انسان پیدا ہوا ہے اور اس کے ماں باپ جو ہے، باپ پہلے سے فوت ہو چکا ہے، ماں جو ہے فوت ہو گئی، دادا فوت ہو گیا، چاچا فوت ہو گیا جو ہے، اور پھر جو ہے کوئی ایسا قریبی نہیں ہے کہ مدد کرنے والا، بچپن میں بکریاں چرائیں، اور پھر تھوڑی سی امانت داری تھی، سب کچھ تھا، تو تاجروں نے اپنا مال دیا کہ مال میرا، کاروبار آپ کرو، پروفٹ ہمارا یوں یوں ہوگا، یہ کرتے رہے، اور پھر تھوڑے سے عرصے میں یہ کرتے کرتے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا کہ جو بہت بڑی ایک تاجر تھی جس کے پاس بڑا مال تھا، بڑا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ بندہ ایسا ہے
کہ بڑا امانت دار ہے، اس کو کہا کہ سارا مال تیرا ہے، جا تو اس میں تجارت کر اور تجھے جو ہے اتنا ملے گا، اتنا مجھے ملے گا، طے ہو گیا۔ اس تجارت کرنے لگے تو چونکہ امانت داری تھی، اس میں صاف گوئی تھی، سب کچھ تھا، اللہ نے بہت بڑے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اس عورت نے متاثر ہو کے کہا کہ میں تو اسی سے شادی کیوں نہ کر لوں، مجھ سے چھوٹا ہی صحیح، چھوٹا ہی صحیح، 15 سال کا وقفہ ہی کیوں نہ ہو، اسی سے شادی کر لی، اسی سے شادی کی۔ اللہ نے پھر دروازے کھول دیے، اس عورت نے اپنی ساری جائیداد سب کچھ قدموں میں لا کے رکھ دیا، ساری زندگی۔ پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد پھر اللہ نے انہیں چن لیا اور اپنا ایک برگزیدہ نبی بنا دیا، اور پھر وہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مال و دولت جو ہے آخری دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ 13 سال مکہ میں تجارت چلتی رہی، تجارت چلتی رہی، خرید و فروخت چلتا رہا۔ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال جس پہ تجارت ہوتی رہی، اسی سے جو ہے وہ بزنس بڑھتا رہا۔ کبھی ایسا نہیں مکہ میں ہوا کہ نبی کے گھر میں کھانا پینا نہیں ہے، نبی کے گھر میں دنیاوی لحاظ سے قلت ہے۔ مدینہ میں آ کے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خرچ کر دیا جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ کسی کا محتاج بنا ہو کہ ضرورت ہے مجھے دے دو، فلاں جگہ سے نہیں ہے۔ یہ حسن ترتیب اور یہ اچھائی، اگر آپ ایک سائیڈ پہ فضیلتیں اپنی جگہ پہ رکھ لیں تو ایک انسان کو بھی سبق ملتا ہے کہ اے انسان، تیرا رب ہے تجھے بنانے والا، تو اچھا بن جا، تیرا پہلا دور برا سہی، انجام تیرا رب تیرے لیے اچھا کر دے گا۔ اس سے اگلی صورت ہے صورت شرح بھی اسے کہا جاتا ہے، اور صورت علم نشرح بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور سینہ کھولنے والی بات کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ وَوَضَعْنَ عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ پہ جو ایک بوجھ تھا کہ میں نے 40 سال کی زندگی گزاری ہے، اس میں کوئی عبادت نہیں کی ہے، کہیں اس کا تو حساب کتاب نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وہ اس دور میں 40 سال دور میں بھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہے جس پہ پکڑا جا سکے، کوئی ایسا نعوذ باللہ ایسی چیز نہیں ہے جو خلاف شرع کام کیا ہو، لیکن پھر بھی ہوتا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرنا جیسے نبوت کے بعد کی ہے، پھر بھی اس کا ایک بڑا بوجھ ہوتا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے اوپر سے وہ بوجھ اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو جو ہے وہ یعنی بوجھل کیا ہوا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، ہم نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے، لہٰذا یاد رکھ لیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ پھر آیت کو دوبارہ رپیٹ کیا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر کے بعد یسر ہوتا ہے، تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، لیکن کیسے ملے گا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فارغ ہو جاؤ تو لگ جاؤ کس طرف؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، رب کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاؤ، یعنی جیسی ٹائم ملے تو رب کی عبادت میں لگو اور اپنے رب کی طرف جو ہے راغب ہوتے رہو۔ لہٰذا اللہ نے آپ کا مقام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اگر کوئی مشکل ہے تو آسانی آئے گی، آپ کا کام یہ ہے کہ رب کی عبادت میں لگے رہو، تنگیوں کو مصیبتوں کو اللہ جو ہے وہ دور کرے گا۔ اور یہ جو آیت نمبر 5 ہے اور 6 ہے، آیت ایک ہی ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ عربی میں ایک رول چلتا ہے کہ اگر الف لام کسی چیز پہ ڈالا جائے تو اس الف لام سے ایک چیز پہلے ذکر ہو جائے اور پھر الف لام آگے بھی آ جائے تو وہ دونوں چیزیں سیم ہو جاتی ہیں، سیم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایز اے گرامر کا ایک رول ہے۔ تو اس بیس پہ اگر دیکھا جائے تو پہلے بھی الف لام، عسر پہ الف لام ہے، عسر پہ الف لام ہے، اور یسر پہ الف لام نہیں ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو تنگی ایک ہے اور آسانیاں دو ہیں، تنگی ایک ہے اور آسانیاں دو ہیں۔ وہ عربی کا ایک شاعر بھی کہتا ہے اذا عمت بک البلوى ففکر فی علم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ تفرح۔ جب زندگی میں مصیبت آ جائے تو سورت علم نشرح پڑھ لیا کرو، جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی دو آسانیاں رکھی ہیں اور ایک تنگی کا ذکر کیا ہے۔ العسر
دونوں جگہوں پہ الف لام کے ساتھ آیا ہے اور یسر دونوں جگہوں پہ اس کے بغیر آیا ہے، تو یہ والا عسر بھی وہی ہے جو پیچھے ذکر ہوا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے اور پھر اسی تنگی کے بعد اور آسانی ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے تین۔ تین جو ہے، صورت تین جو ہے یہ انجیر کو کہا جاتا ہے، تینجیر۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پھلوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن واللہ عالم اس میں کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ پھلوں کی قسمیں، نام تو پھلوں کا ہی لیا گیا ہے، لیکن یہ پھل ان جگہوں پہ ہے جن جگہوں پہ اللہ نے بڑے نبی بھیجے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان جگہوں کی جو اس جگہوں پہ نمایاں چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ فرمایا والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، اور یہ علاقہ ہے فلسطین کا جہاں ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی آگے آل چلی۔ وطور سینین، اور قسم ہے طور سینین کی جہاں موسیٰ علیہ السلام آئے۔ وہذا البلد الامین، اور اس شہر کی قسم جس میں آپ ہیں۔ ان تمام کی قسمیں ہیں، یہ چار قسمیں ہیں، کس بات پہ؟ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو ہم نے سب سے بہترین شکل و صورت ڈھانچے میں بنایا ہے۔ تقویم کہتے ہیں وہ پوری کی پوری کیفیت، وہ اس کا سسٹم، وہ اندازہ۔ اب آپ گاڑی بنا لیں، جتنی بھی لگژری گاڑی کر لیں، اور اس کے اندر جو سسٹم ہے جتنے بھی بنا لیں، چاہے آپ کمپیوٹر یا سپر کمپیوٹر بھی لے کے آ جائیں اور اس کے سسٹم بھی اندر جانیں کہ کتنے سگنل کہاں سے جاتے ہیں، ان سگنلوں سے کہیں زیادہ سگنل ہوں گے جو انسان کی باڈی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں۔ اور انسان کی باڈی کیسے کر رہی ہوتی ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہتر ڈھانچے میں، کیفیت میں پیدا کیا، اور اتنی بڑی اچھی پیدا کرنے کے بعد ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو نیچوں سے نیچا کر دیا۔ ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، یہ سارا کچھ جاننے کے بعد کون ہے جو اس قیامت کو جو ہے جھٹلائے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے جو احکم الحاکمین ہے، سب سے بہتر جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس سے آگے جو ہے وہ سورت علق ہے، اگلی سورت جو سورت علق ہے، اور سورت علق اس کے دو حصے ہیں، ایک اس کی پہلی 5 آیات ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی باقی جو ہے وہ سورت علق کی جو ہے وہ آیات ہیں۔ ٹوٹل 19 آیات ہیں، تو 5 نکال دیں، باقی کتنی بنے گی؟ 14 ہوگی نا۔ تو 5 آیات جو ہیں، یہ قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تھا تو سب سے پہلا نزول انہی سے جو ہے وہ ہوا تھا۔ پہلی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کے قریب ہونے لگی تو آپ کو تنہائی میں جانا پسند ہونے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر ایک جبل نور ہے، اسے آج کہا جاتا ہے، یا اسے غار حرا پہلے کہا جاتا تھا، اس غار میں گئے۔ بہرحال جبل پہاڑ نور ہے، اور اس میں جو غار ہے اس کو حرا کہا جاتا ہے، یعنی غار کا نام حرا ہے اور پہاڑ کا نام کیا ہے؟ نور ہے۔ تو جبل نور یا غار حرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جاتے تھے، 1 مہینے کا اعتکاف کرتے، اپنے ساتھ ستو اور پانی کا مشکیزہ لے جاتے تھے، ستو کھاتے، پانی پیتے، اور صرف کیا کرتے؟ وہاں اس پہاڑ پہ دیکھ کے رات کو بیٹھ کے اللہ کی کائنات میں غور کرتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کے آگے رکوع کرتے، سجدہ کرتے، قیام کرتے۔ دین اسلام آنے سے پہلے نماز موجود تھی، رکوع، سجدہ، قیام، اتحیات، بیٹھنا سب موجود تھا، لیکن رکعتیں کتنی ہونی چاہیے، ایک رکعت میں کتنے رکوع، کتنے سجدے ہونے چاہیے، یہ تعین بعد میں ہوا ہے، لیکن یہ عبادات پہلے سے موجود تھیں۔ تو اس طرح کر کے عبادت کرتے رہتے، اور پھر وہ ٹائم آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس غار میں موجود ہیں، تو یکدم کوئی ایک آدمی، بظاہر تو انسان تھا، ان کی شکل میں آئے، جبریل علیہ السلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سے باہر لا کے اپنے سینے سے ملایا اور زور سے دبایا اور فرمایا اقرا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر فرمایا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ،
پھر تیسری بار فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیات پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات یاد ہو گئیں، ساتھ ہی سنتے اور پھر وہیں سے گھبرائے گھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی، فرمایا آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ورقہ بن نوفل پہ گئے، اور پھر وہ جو جبریل جو وہاں پہ آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ مکہ میں جا رہے ہوتے تھے تو آسمان سے آپ کو آواز آنے لگتی اور بتایا جاتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جبریل بتاتے کہ میں اللہ کا فرشتہ جبریل ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تو پہلی وحی، پہلا پیغام اللہ تعالیٰ کا اس سورت کی پہلی آیات تھی۔ جبریل نے کیا کہا؟ اقرأ، کیا کہا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، اس کا کیا معنی ہے؟ میں ان پڑھ ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور کیا معنی بن سکتا ہے؟ ایک تنبیہ دینا چاہتا ہوں، یاد رکھ لیں کہ عربی زبان کا جو انداز بیان ہوتا ہے نا، اس انداز بیان کو کئی لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے وہ مترجمین، وہ ٹرانسلیٹر جن کا عربی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے، وہ اکثر جو ہے وہ ٹرانسلیشن جب ایک ہو جاتی ہے اور ایک ٹرانسلیٹر جب شہرت پکڑ جاتی ہے تو وہ لوگوں کے اندر عام ہو جاتی ہے۔ عربی کے کئی اسلوب ہیں، اس ترجمہ کرنے کی وجہ سے کہ آپ پڑھیے اور میں پڑھا ہوا لکھا، یا میں ان پڑھ ہوں، یا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں، اس ترجمے کی وجہ سے اس الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے تیسرا اشکال نکلا، اور وہ اشکال یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کوئی کاغذ دکھایا ہوگا نا، کوئی لکھی ہوئی آیتیں دکھائی ہوں گی نا، کہ جس کو وہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھا لکھا۔ بھائی ایسے یہ جملہ بنتا نہیں ہے نا، پڑھیے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، بھائی ظاہر ہے کہ وہ کوئی چیز دکھا رہے ہوں گے نا کس کو پڑھیے۔ تو لہٰذا آیتیں کیا تھی؟ لکھی ہوئی آئی تھی، وہ لکھی ہوئی کیا تھی؟ اب اس کے اوپر پھر اشکالات پہ اشکالات۔ بات یہ ہے کہ اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے، اقرأ کا معنی پڑھیے، اور ما انا بقارئ میں ماں کو نفی والا نہ بنائیں اور استفہامیہ والا بنائیں، اور ترجمہ یہ ہو کہ میں کیا پڑھوں، پڑھیے میں کیا پڑھوں، پڑھیے میں کیا پڑھوں، پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کلام سیدھا ہے۔ لیکن اگر کہہ دیں پڑھیے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، بھائی کوئی چیز دکھائی جا رہی کہ جو اگر پڑھیے، آپ پڑھیے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو ما انا بقارئ میں یہ نہیں ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کیا پڑھوں، پڑھاؤ جو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو جبریل نے پھر تیسری بار فرما دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ یہ پڑھیے، ان الفاظ کو پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو پڑھا، تو یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اسلوب کریں گے تو وہ اعتراض نہیں رہے گا کہ کوئی نبی کے سامنے تحریر آئی تھی جس کو انہوں نے کہا تھا میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، یا اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ میں ان پڑھ ہوں، تھوڑا سا جو ہے الفاظ اگر چینج ہو جائے تو ان الفاظ میں وہ جو ایک ادب کا تقاضا سا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ما انا بقارئ کا معنی یہ ہے کہ میں کیا پڑھوں۔ بہرحال یہ آیتیں اس وقت جو ہے وہ نازل ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر فرمایا اقرأ، فرمایا ما انا بقارئ، تیسری بار جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھیے اپنے اس رب کے نام پہ، الذی خلق جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق انسان کو پیدا کیا ایک لوتھڑے سے، اقرأ پڑھیے آپ، وربک الاکرم اور آپ کا رب جو ہے وہ کرم والا ہے، عزت والا ہے، الذی علم بالقلم جس نے قلم سے انسان کو جو ہے وہ سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم انسان کو وہ سب سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ آیات پہلی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر علم نازل کرنے والا ہے،
اور آپ نے وہ علم آگے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جو اللہ نے جس انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسان کو علم دیا ہے، انسان کو سکھایا ہے، اب وہ علم آپ کی طرف آئے گا اور آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات بعد میں نازل ہوئیں، کلا ان الانسان لیطغی، انسان جو سرکشی کرتا ہے، ارآہ استغنی، کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غنی کیا ہے، ان الی ربک الرجعی، بے شک رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، ارأیت الذی ینہی، ذرا اس انسان کو دیکھیے جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی، کتنا ہی بہتر ہوتا کہ وہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دو، ارأیت ان کذب وتولی، دیکھیے کہ اگر وہ جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، الم یعلم، کیا جانتا نہیں ہے کہ بأن اللہ یرا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کلا لئن لم ینتہی، یعنی ایسا نہیں ہے جیسا وہ کہہ رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، لئن لم ینتہی، اگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، جو اس کی پیشانی جھوٹی ہے، خطا کار ہے، فلیدع نادیہ، اپنے گروہ کو بلا لے، اپنے ہم نشینوں کو بلا سکتا ہے، سندع الزبانیہ، ہم بھی اپنے لوگوں کو بلا لیں گے، یعنی ہم بھی اپنی دوزخ کو سامنے کریں گے، کلا، آپ ہرگز ایسے لوگوں کے پیچھے نہ لگیں، لا تطعہ، ان کو نہ ان کے پیچھے لگیں، واسجد، رب کے آگے سجدہ کرتے رہیں اور رب کے آگے قرب حاصل کرتے رہیں۔ یہ تھی سورۃ علق۔ اس کے بعد سورۃ قدر ہے، اور قدر کے دو معنی ہیں۔ ایک قدر کا معنی ہے تقدیر، اندازہ لگانا، اور تقدیر کو تقدیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جیسے ایسٹیمیٹ لگاتا ہے، یہ بھی ایک تقدیر ہوتی ہے کہ یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ فلانی چیز ایسے بنے گی، ایسے بنے گی، یا ڈاکٹر مریض کو پہلے سے بتا دیتا ہے کہ حالات کو دیکھ کے، اس کی رپورٹ دیکھ کے کہ یہ بچ سکتا ہے یا نہیں بچ سکتا ہے۔ یہ انسان کے اندازے ہوتے ہیں، اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے اس اندازے کو، اللہ کے اس علم کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا، تقدیر کا معنی قدر کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا۔ لیلۃ القدر اس معنی میں بھی ہے کہ اس رات میں تقدیر کے وہ فیصلے جو ہے وہ دے دیے جاتے ہیں، اور لیلۃ القدر اس معنی میں بھی ہے کہ قدر کا معنی عزت اور احترام ہے۔ اللہ نے اس رات کے بارے میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ، اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے، فی لیلۃ القدر، اس قدر کی رات میں، احترام عزت کی رات میں، اور یا اس اندازے کی رات میں، اس اندازے کی رات۔ یہ میں نے سورۃ دخان میں بتا دیا تھا کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو، پورے قرآن مجید کو آسمان دنیا پہ نازل کیا۔ جیسے کعبہ زمین پہ اللہ کا ایک گھر ہے، ایسے ہی بیت المعمور یا بیت العزہ آسمان پہ ہے، پہلے آسمان پہ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کو نازل کیا ایک ہی ٹائم پہ اکٹھا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں میں زمین پہ نازل ہوا۔ تو انزلنا جب بولا جائے تو اس سے مراد وہ والا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کا نزول وہ مراد ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک بابرکت رات ہے، ایک عظیم عزت والی رات ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو وہ لیلۃ القدر ہے وہ خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینے کی، 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ 1000 مہینہ 1000 ہی مراد ہے، اور 1000 مہینہ 83 سال کے قریب شمار کیا جاتا ہے کہ 83 ایئرز کے قریب، اس سے بھی بہتر یہ رات ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس رات میں عبادت بہتر ہے، عبادت بہتر ہے۔ اب ہمارا تصور کیا ہے کہ اس رات میں ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل مقصد دعاؤں کا نہیں ہے، اصل مقصد ہے اس کی عبادت کا، کہ اس رات میں کی گئی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ اس رات میں کی گئی دعا لازمی پوری ہو جائے گی، ہو بھی سکتی ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن اصل مقصد ہے عبادت۔ پہلی امتوں نے، پہلے جو لوگ تھے ان کی جو امتیں آئی تھیں 9 سال، کتنے ہزاروں سالیں عمریں ہوتی تھیں، اب وہ اتنے سال عبادت کرتے رہے، تو یہ امت
جو تھوڑے سے ٹائم کے لیے آئی ہے، تو اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادت دی کہ ایک رات عبادت کر لو، اور اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ سارے کے سارے یعنی 83 سال کی عبادت کے برابر بھی نہیں، خیرن اس سے بہتر، اس سے بھی بہتر۔ پھر اس میں بھی دو رائے موجود ہیں، ایک یہ کہ ہزار مقصود نہیں ہے بلکہ لا تعداد ہے، بے شمار۔ ہم عموماً اپنی زبان میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تجھے 1000 دفعہ کہا ہے، تو پھر بھی یہی کام کر رہا ہے۔ تو 1000 دفعہ میں ہم 1000 مقصود نہیں ہوتا، کثرت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کثرت سے بھی کثرت بہتر ہے، اور اگر گنتی بھی مراد لی جائے تو پھر بھی خیر کی کوئی لمٹ نہیں ہے، خیر۔ لہٰذا کچھ لوگوں نے جو بنایا ہوتا ہے ایک میسج سا کہ آپ ہر رات ایک روپیہ، $1 ایک چیز خرچ کرو تو آپ کو 83 وہ چیزیں بن کر حساب میں رہا ہوگا، یعنی آپ نے ایک 1000 خرچ کیا تو گویا کہ آپ نے 83,000 خرچ ہو جائے گا۔ بھائی یہ فیگر کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، وہ اس سے بھی بہتر ہے، کتنی بہتر ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتوں میں سے ایک اہم فرشتہ باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتا ہے، من کل امر، ہر معاملہ لے کے، جیسے وہاں پہ سورۃ دخان میں بتایا تھا کہ یفرق فیہا من کل امر حکیم، ہر فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ تو فرشتے بھی ہر رات اس میں وہ سال بھر کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ اس رات میں حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ رات کتنی ٹائم رہتی ہے؟ لیلۃ القدر کی کتنی ہے؟ ویسے ایک بات نوٹ کر لیں کہ لیلۃ القدر کی دعا کیا ہے؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کے پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 3 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ۔ جس انسان نے اس رات میں لیلۃ القدر میں 5 سیکنڈ میں یہ دعا پڑھ لی، اس کو بھی اس رات کا ثواب مل گیا۔ 5 سیکنڈ میں 3 سیکنڈ اس رات کو جاگا ہے، پہلے سویا رہا، بعد میں سویا رہا، یا ساری رات عبادت کرتا رہا، یا منیمم وہ کون سی لمٹ ہے؟ منیمم وہ اتنی سی منیمم لمٹ ہے جس میں آپ یہ دعا پڑھ سکیں، یعنی لیکن اس کی ٹائمنگ کھلی ہے، کب سے لے کے کب تک؟ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ سلامتی والی رہتی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ آپ ٹائم آپ کے پاس وافر مقدار میں ہے، لیکن عبادت میں اب اس بات سے یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ جان چھوٹ گئی یہ بھی نہ سمجھا کہ جان چھوٹ گئی، جان نہیں چھوٹے گی، جتنا بھی لے اتنا ہی تھوڑا ہے، لیکن کم از کم اتنا ہے۔ اتنا یہ سہولت دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تکلفات نہیں کرنے چاہیے۔ انسان اللہ تعالیٰ کو یہ ساری رات جاگ رہے ہیں، آنکھیں وہ جو ہے وہ سر لگ رہا ہے اور فجر کی نماز پڑھی نہیں جا رہی ہے، تو کیا فائدہ ہوا رات کے اٹھنے کا جو فجر کی نماز ہی ذرا سیدھی نہ پڑھی گئی ہو۔ اس لیے تکلفات سے نکل کے انسان اپنی اوریجنل حالت میں رہ کے اللہ کی عبادت تھوڑی کر لیں لیکن اچھی کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ زیادہ کریں اور اس کی کوئی کوالٹی نہ ہو۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام جو صورتیں بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں انہیں صحیح معنی میں سمجھنے کی اور اللہ تعالی صحیح معنی میں ایمان لانے کی، اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔